نحمدُ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات مقدسات، ایک دوسرا پارہ میں سے سورۃ بقرہ سے اور ایک آیہ مقدسہ سورۃ احقاف کی آخری آیہ مقدسہ، یہ دو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا میرا یہ درس پاک فرا عابد صاحب ہیں، شاید ان کے شوہر ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں یا بھائی، واللہ عالم بالصواب۔ تو دونوں میاں بیوی ہیں، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ دونوں اللہ کے کام کو لیے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے میاں بیوی کم ہی نظر آتے ہیں کہ اللہ کے کام کو لیے ہوئے سامنے آئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرا صاحبہ بیٹے، آپ سے یہ بات یہ ہے کہ ایسے لعین اور مردود احمد عیسیٰ سے آپ کو معجزہ مانگنے کی یا اس کو یہ کر کے دکھانے کی دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا آپ اپنے عقیدے میں متزلزل ہو گئی ہیں؟ اپنے عقیدے کے اندر کوئی دراڑ پیدا ہو گئی ہے احمد عیسیٰ کی باتیں سن کر؟ کیونکہ یہ بات مانگی اس وقت جاتی ہے جب اپنے عقیدے کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے، آدمی متزلزل ہو جائے، دراڑ پیدا ہو جائے یا متزلزل ہو جائے، مخمسے میں پڑ جائے، پتہ نہیں احمد عیسیٰ صحیح کہہ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ خدا ہو، احمد عیسیٰ ہو سکتا ہے نبی ہو۔ یہ تو پھر اس وقت ہوگا نا جب آپ کے عقیدے کے اندر دراڑ پیدا ہو گئی۔ یہ دراڑ آنا ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ متزلزل ہونا، آپ نے اس سے مانگا ہے کہ یہ درخت اکھڑ کے آپ کے پاس آ جائے، تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جو شرع اسلام، شرع مصطفیٰ، قانون مصطفیٰ آ گیا ہے اور اب پوری دنیا میں یہ موجود ہے، شرع مصطفیٰ کے خلاف آدمی جو بھی کرے، چاہے آسمان پر اڑنا شروع کر دے، درختوں کو اپنے پاس بلانا شروع کر دے،
اور کوئی کرشمے دکھانا شروع کر دے، جتنے بھی وہ کرشمے دکھائے وہ لعین اور مردود ہی ہوگا، سچا نہیں ہوگا۔ وہ تو ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اپنی تبلیغ کر رہا ہے، اسلام کے خلاف بھونکتا ہے، اس کو ہم بھی جواب دے دیتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق ہم کسی سے بھی کوئی دلیل نہیں مانگتے، صرف ایک ہی کہنا ہے کہ یہ لعین مردود جھوٹا ہے۔ اس سے دلیل کیوں مانگے، کس لیے مانگے؟ جب مانگے ہو سکتا ہے وہ جادو کے زور سے ایسا کام دکھا دے، تو کیا پھر تم اپنا اسلام چھوڑ دو گے؟ کیا اپنا عقیدہ چھوڑ دو گے؟ وہ الہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ الہ جو تمہارا الہ ہے، تمہارا معبود ہے، وہ اکیلا ہے، کیا اس کی پوجا چھوڑ دو گے؟ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی رحمان، وہی مہربان، وہی رحم فرمانے والا۔ یہ بات آپ نے غلط کہی ہے، بالکل غلط کہی کہ احمد عیسیٰ اپنا آپ دکھائے وہ سچا ہے، تو نہیں، لعین مردود ہے، جھوٹا ہے، حرام زادہ ہے۔ جس طرح غلام قادیانی حرام زادہ تھا، اسی طرح یہ بھی حرام زادہ ہے۔ اس سے معجزہ مانگنا یا اس سے یہ کہنا کہ تو دکھا کہ تو سچا ہے تو یہ درخت چل کر تیری طرف آئے، تو جب ہے ہی جھوٹا تو ہمیں مانگنے کی ضرورت۔ یہاں ایک اور اپنا آیا مقدسہ ہے، قرآن پاک کی آیا مقدسہ، سورت انبیاء، آیا مقدسہ نمبر 108 ہے، سورت انبیاء، آخر سے دیکھ لینا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے، آپ کو اور مجھ کو، عابد صاحب کو بھی اور فرح صاحبہ کو بھی، دونوں کو ایک بات کہی ہے، اللہ نے کہی ہے، کیا؟ محبوب قل، کہہ دو محبوب، کیا کہنا ہے؟ انما یوحا الیہ، بے شک اللہ کی طرف سے میری طرف وحی آتی ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ انما الہکم الہ واحد، یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں تم سب کو سنا دوں کہ تم سب کا الہ ایک ہے، خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، خدا ایک ہے۔ ڈنڈا پکڑنا کا مقصد تو کچھ اور ہے نا، وہ میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بتا دیا ہے، کیونکہ اس کو عادت جو ہے نا بری، اب لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، اور خدا ہونا ڈنڈا تو نہیں خدا پکڑتا، خدا کی لاٹھی تو بے آواز ہے، یہ جو ڈنڈا پکڑ کے لیا پھر رہا یہ تو آواز والا ہے۔ یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اس نے دکھایا ہے کہ میں موسیٰ بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں اسماعیل بھی ہوں، ساری چیزیں تو وہ بنا پھرتا ہے۔ تو پھر اس وقت کو آپ کہتے ہیں یہ تو دکھا، اس کو دکھانا کیا؟ اسے تو یہ نہیں پتا کہ قرآن کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے، وہ تو اذکرو ہے لفظ، واو کو ہٹا دینا، واذکرو، واو کو ہٹا دے، آگے اذکرو ہے، تو وہ اذکرو کو اذکارو پڑھتا ہے، فرح صاحبہ وہ اذکارو پڑھتا ہے، فرح عابد صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے عقیدے پہ آپ کو مضبوط رکھے۔ ایسے آدمی جب آ جائیں ان سے کوئی دلیل نہیں مانگی جاتی، ان کو بلا دلیل رد کر دو، بلا دلیل لعنت بھیجو، بلا دلیل ٹھکرا دو۔ اگر تم دلیلیں مانگتے رہو گے
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے عقائد کے اندر کوئی نہ کوئی دراڑ پیدا ہو گئی ہے. ہم اس سے کتنی میری ویڈیو کی 600 کے قریب پہنچ گیا. کسی ایک ویڈیو میں بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ تم معجزہ دکھاؤ. کیوں کہوں؟ جب ہے ہی لعنتی جھوٹا مردود غلام قادیانی کی یہ نقل کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے رحمت للعالمین، اور وہی آیہ مقدسہ پڑھ کے کہتا ہے میں بھی رحمت للعالمین، میں بھی رحمت للعالمین. کتاب تو آپ نے پڑھی ہے، آپ میرا اتنا زیادہ علم نہیں رکھتی، بالکل نہیں رکھتی. آپ نے وہ اپنا فصدن اس نے جو تشریح کی ہے، اس نے جو فصدن کی جو تشریح کی ہے وہ صحیح ہے. فا کے ساتھ سین مل گیا تو فس ہو گیا، اور سین دال کے ساتھ مل گیا تو صد ہوگا، جبکہ سین ایک ہے. فس کے ساتھ فا کے ساتھ ملائیں فس بنائیں تو دال خالی رہ جاتا ہے، اور دال کے ساتھ ملائیں تو فا خالی ہے. اسے تو عقل ہی نہیں کہ ایک لفظ ہے فاسدن، 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ ہے فاسدن، جس کا معنی لڑائی جھگڑا کرنا. یہ اس کی علمیت ہے. اور پہلا اپنی کتاب کے ابتدا میں دجال کا اس نے ذکر کیا. دجال اس کا بڑا بھائی ہے. دجال کے نام کو صحیح نہ بنا سکا، اللہ کے نام کو صحیح نہ بنا سکا. اس کے ماننے والے جمع پر تفریق کرنے لگ پئے. الف لام، پھر الف لام الہ تو بن گیا جمع اللہ بن گیا. لو یہ ہے علم، احمد عیسیٰ کا علم. ایسے جہل سے آپ دلیل مانگ رہی ہیں کہ سچا ہے کہ درخت کو اپنے پاس بلا لے گا. نبی علیہ السلام نے کبھی کیا کہا کہ میں خدا ہوں؟ نہیں. آقا علیہ السلام نے درختوں کو اپنے پاس بلایا، درختوں نے جھک کر اپنا پھل آقا علیہ السلام کو پیش کیا، جھک کر صلاۃ والسلام پڑھا. آقا علیہ السلام نے کسی حدیث میں، کسی قرآن میں بھی نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا. میں خدا ہی بول رہا ہوں. یہاں بھی یہی ہے، قل انما یوحی الیہ، کہ بے شک میری طرف اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا بھی، میرا بھی، تمہارا بھی رب ایک ہے، الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، پوجا کے لائق ایک ہے. فہل انتم مسلمون، یہ بات سمجھو. فہل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ فرا صاحبہ، یہ جو آپ دلیلیں مانگ رہی ہیں اس احمد عیسیٰ خنزیر سے، حرام زادے سے، اس سے آپ دلیلیں مانگ رہی ہیں. دلیل وٹ دلیل؟ جہل آدمی وہ ہے، کتاب اس کی پڑھو، اور نہیں تو میرے سے پڑھو، میں اس کی کتاب تمہیں پڑھاتا ہوں اور آپ کو شیشہ دکھاتا ہوں کہ یہ اس نے غلط لکھا ہے. ترکاریاں کی تصویریں بنا دی، سبزی کی تصویریں بنا دی، کہیں سے کچھ لے لیا، کہیں سے کچھ لے لیا. اسے کیا پتا علم کیا ہوتا ہے؟ جہل آدمی وہ ہے. فہل انتم مسلمون، فرا صاحبہ تجھے بھی مجھے بھی مسلمانوں کو خطاب ہے، سیدھا خطاب ہے. آپ کو بھی، آپ کے خاوند کو بھی، آپ کے شوہر کو بھی، آپ کے بھائیوں کو بھی، آپ کے ابو کو بھی، آپ کی امی کو بھی، سب کو خطاب ہے. کیا خطاب ہے؟ انما الہکم الہ واحد. نبی علیہ السلام نے خطاب فرمایا ہے. یہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل، محبوب بیان کرو، ان کو کہو، حکم دو ان کو. کس چیز کا؟ یہ بتا دو، پہلے بتا دو. کیا بتا دو؟ انما یوحی الیہ، بے شک میری طرف اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد، بے شک
تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن، کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں مگر وہی رحمان ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پہ کہا ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، ہر جگہ لا الہ الا اللہ دا کا تذکرہ شروع ہو گیا، ہر جگہ ہر رگے ہر جائی ہو، جسم کا لوں لوں پکار اٹھا، ہر جگہ ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، اندر بوٹی نے لا الہ الا اللہ کی بوٹی نے رب کی محبت نے اور رب کے پیار نے اندر خوشبو پھیلا دی، اندر پاک ہونا شروع ہو گیا، بدبوئیں نکلنی شروع ہو گئیں، احمد عیسیٰ کی بدبو نکل گئی، اب غلام قادیانی کی بدبو نکل گئی، ساری بدبوئیں نکل گئی، کوئی بھی خدا نہیں اللہ کے علاوہ، بس کوئی بھی نہیں، اندر بوٹی مشک مچایا تو جہاں پھلن پہ آئی ہو، جیوے کامل مرشد باہو، جس نے اے بوٹی لائی ہو، اللہ 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 اللہ۔ فرا صاحبہ، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رب نہ مانتے، وہ تو بھونکتا ہے، وہ تو کتے کا بچہ ہے، حرام زادہ ہے، خنزیر کا بچہ ہے، مسلمانوں کو گدھے کا بچہ کہتا ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو سمجھا دیا ہے، قرآن پاک کو تم سامنے رکھو، اور گرامر سیکھنی ہو تو تب بھی میرے سے رابطہ کرو، ہر لفظ کی گرامر بتاؤں گا میں۔ انما یوحا الی انما الہ، یوحا یوحا واحد مذکر غیب فعل مضارع، واحد مذکر غیب فعل مضارع، یوحا، اللہ بھیجتا دیتا ہے مجھے حکم، حکم دیتا ہے اللہ، کیا چیز کا حکم دیتا ہے؟ یہ حکم دے رہا ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک رب، محبوب علیہ السلام، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہارا الہ ایک ہے، کوئی اور رب نہیں، کسی اور کو رب نہ کہو، کسی اور کو رب نہ کہو، تمہارا رب ایک ہے، الہ واحد، فہل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان نہیں؟ کیا تم مسلمان نہیں؟ یہاں بھی وہی بات ہے، قل انما انا بشر مثلکم، محبوب کو ان کافروں سے، ان لعین مردودوں سے کہو کہ میں، بے شک میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک بشر ہوں، بشر تمہاری طرح، بشر ہوں مثلکم، بشر ہوں مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن تھوڑا سا تمیز رکھنی ہے، تمیز، تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیا؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، میری طرف وحی آتی ہے، میری طرف اللہ کا حکم آتا ہے، دیکھنے میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن پھر اللہ نے مجھے ممیز کر دیا ہے، مجھے امتیاز بخشا ہے، وہ امتیاز کیا بخشا ہے؟ انما یوحا الیہ، بے شک میری طرف وحی آتی ہے، یا یوحا نہیں، یوحا ہے، یوحا ہے، انما نہیں، یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ، تمہارا رب اکیلا ہے، کوئی اور رب نہیں، الہکم واحد، فمن کان یرجو لقاء، بس جو بھی امید رکھے اللہ سے ملاقات کی، یقیناً ہونی ہے، قیامت والے دن ہونی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے فرمایا، فمن کان یرجو لقاء، جو اللہ کے ساتھ ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ ایک ہے،
کوئی اور اللہ نہیں، کوئی اور الہ نہیں. اپنے آپ کو احمد عیسیٰ کہہ دیتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے خنزیر. اس نے کیا دکھانا؟ یہ تو پاکستان کو منہ نہیں دکھا سکتا. جو یہ پاپڑ بیل کے گیا ہے، وہ میں نے اس کا نام بھی رکھا ہوا ہے کنگ آف نائٹ. میرا اشارہ سمجھ ہے، کنگ آف نائٹ ہے یہ. چلو، ربی اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور پھر وہ نیک صالح عمل کرتا ہے. اس امید پہ کرتا ہے کہ میری ملاقات میرے رب سے ہونی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ یقین رکھو. احمد عیسیٰ جبڑ، اس کو تو کہتے رب ہے، رب ہوتا مجھے دکھائے. کیوں دکھائے؟ وہ ہے ہی نہیں رب. تم اپنا عقیدہ کیوں متزلزل کر رہی ہو؟ دوسرا کوئی سنے گا تیری ویڈیو، وہ بھی متزلزل ہو جائے گا. وہ کہے گا واقعی احمد عیسیٰ جو ہے نا، یہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، اور اس کے شوہر بھی پڑھے لکھے ہیں، عابد صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں. تو یہ پڑھی لکھی ہیں، تو پڑھی لکھی جو ہے کہہ رہی ہے، تو میرے رنگا ان پڑھ تو پھر احمد عیسیٰ کو مان لینا، چاہے وہ دکھائے کچھ یا نہ دکھائے. اور لوگوں کا بھی عقیدہ متزلزل ہوتا ہے، اور میں جو بیان کرتا ہوں میرا عقیدہ انشاءاللہ جو بھی پڑھے گا وہ بھی اپنے عقیدے پہ پکا ہو جائے گا کہ احمد عیسیٰ جھوٹا ہے. کچھ نہیں، بے علم اپنا کیا لا علم جہل سا آدمی ہے. اسے یہ نہیں پتا اس جادو کو کیسے پڑھنا ہے. آس جادو پڑھتا ہے. ویڈیو سنو، تمہیں پتہ ہی نہیں. اب پہلی بات تو آپ کو بھی پتہ نہیں کہ قرآن پاک غلط کیسے پڑھتا ہے. فمن کان یرجو لقاء فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتہ ربہ احدا. اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دو گے، احمد عیسیٰ کو رب مان لو گے. کو خدا کا خوف کرو. یہی بات تو رب بتا رہا ہے کہ رب ایک ہی ہے، الہ ایک ہے. اسی رب سے امید رکھو، اس سے ہم نے ملاقات بھی کرنی ہے. ملاقات رب تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی نیک عمل لے کر آئے گا تو میری رحمت، میری بخشش اس سے پیار کرے گی، اور وہ اپنا دامنے توحید کے اندر ہوگا. دامنے توحید سنبھالو. احمد عیسیٰ کو وہ درخت چل کیا ہے، وہ چبڑ وہ ہے. وہ چبڑ کا کیا ہے؟ چبڑ تو پھر چبڑ ہے نا، جہل تو پھر جہل ہے نا. فراسبہ جہل ہے، وہ جہل ہے. ولا یشرک بعبادتہ، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. ولا یشرک بعبادتہ، اللہ کے ساتھ، رب کے ساتھ، رب ہی بعبادت رب ہی، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. احدا، کسی کو شریک نہ کرو. اللہ یہ حکم دے رہا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی ہے، وہی رحمان ہے، مگر وہی رحمان ہے جو عبادت کے لائق ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، نہایت بخشش فرمانے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے. اور احمد عیسیٰ کو آئندہ کے لیے رب نہیں لعنتی کہنا ہے. آئندہ کے لیے رب نہیں لعنتی کہنا ہے. اور اس طرح اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں گے تو آپ کے ساتھ اور لوگوں کا بھی عقیدہ متزلزل ہو سکتا ہے، جس کا سارا گناہ یا سارا الزام آپ کی گردن پہ ہوگا قیامت والے دن تک بلا تردد. احمد عیسیٰ کو جھوٹا کہو، لعنتی کو، اور غلام قادیانی کو بھی جھوٹا کہو، لعنتی کو. احمد عیسیٰ تو اپنے آپ کو سجدہ کروانا چاہتا ہے جس طرح فرعون نے کروایا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور راہ ہدایت عطا فرمائے. آقا علیہ السلام کا دامن شفاعت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آقا علیہ السلام کی غلامی میں ہمیشہ رکھے اور غلامی میں اٹھائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وآحسن الجزاء. فرا صاحبہ اور عابد صاحبہ دونوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنے عقیدے پہ مضبوط رکھے اور نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وآحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.